حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو جب یہ وہاں پر تشریف لے گیا تو ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی کہ امیر المومنین، آپ نے جس آدمی کو ہمارے لیے گورنر بنا کر بھیجا ہے، اس آدمی کے اندر 3 شکایتیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ 3 کون سی شکایتیں ہیں؟ کہنے لگے کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز ہمیں دیر سے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ان کا ایسا ہے کہ یہ باہر نہیں نکلتے، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ان کو دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے ایک شخص کو گورنر بنا کر بھیجا ایک علاقے کے اندر اور اس کی حالت یہ ہے۔ تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے اندر یہ 3 شکایتیں موجود ہیں، آپ کی قوم نے آپ کے خلاف یہ 3 شکایتیں لگائی ہیں، کیا یہ الزامات واقعی ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، امیر المومنین، انہوں نے جو پہلی شکایت لگائی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے آتا ہوں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں، اکیلی میری بیوی ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن تو میں کاموں میں مصروف رہتا ہوں، تو صبح کو میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام کاج کروا کے آتا ہوں، گھر میں کوئی جھاڑو لگانا ہو، گھر میں کوئی آٹا گوندنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ کام کروا کے پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں کے اندر کس طرح پیار اور محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ کام بٹانے میں وقت گزارا کرتے تھے۔ کہنے لگے، امیر المومنین، دوسری جو شکایت ہے کہ میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف یہی ایک لباس ہے، مہینے میں ایک دن میں اس لباس کو دھو کے سکھانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں، میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی جس کو میں پہن کر باہر نکلوں۔ وہ دن جو ہے میں اپنے لباس کو اور اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں کہ باقی سارا دن میں مخلوق کے کاموں کے لیے نکالتا ہوں، اور ایک رات اور ایک دن تو کم از کم اپنے اللہ کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ امیر المومنین، آپ کہتے ہیں میری قوم نے یہ شکایت لگائی ہے کہ مجھے یہ دورہ پڑتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ امیر المومنین، وجہ اس کی یہ نہیں کہ میں کوئی بیمار ہوں یا مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم قریش کے مکہ کے سرداروں نے گرفتار کر لیا اور ان کو سولی دی جانے لگی، تو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر نیزے تھے، تلواریں تھیں، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو، آج تمہاری جان بچ سکتی ہے، آج تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، تمہیں سولی سے اتارا جا سکتا ہے، لیکن کیا تم اس بات کو برداشت کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یا تم جو کلمہ پڑھ چکے ہو اس کلمے کو اپنے دل سے نکال دیتے تو ہم تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، خدا کی قسم، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرے نبی ہوتے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے نبی جہاں پر ہیں ان کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ رہ گئی کلمے کی بات، میرے جسم کے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن جو ایمان اب دل کے اندر آ چکا ہے اس ایمان کو تم میرے سینے سے نہیں نکال سکتے ہو۔
کہتے ہیں اس کے بعد قریش مکہ کے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر جن کے پاس نیزہ تھا، جن کے پاس تلواریں تھیں، جن سے جو ہو سکتا تھا، انہوں نے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پر میں اس خباب کی موت کو جب یاد کرتا ہوں، میں بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا، میں جب اس کیفیت کو دیکھتا ہوں تو میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر کتنا ظلم اور ستم ہوا ہوگا، ان کے جسم کے کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں گے کہ دیکھ کر بعد میں لوگوں کو ان کا خیال آ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔